تو آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ جس دن سورج گرہن ہوتا ہے، جس رات چاند گرہن ہوتا ہے، لوگ اس رات سارا رات جاگ کر چاند کی فوٹو بناتے، اور جس دن سورج گرہن ہوتا ہے لوگ کالی اینکیں ڈال کر سورج کو دیکھتے ہیں اور سورج کی فوٹو بناتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا۔ اب سارے صحابہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں جو امت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ بنے۔ جو نوجوان کم عمر لڑکے تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، سورج گرہن ہوا تو انہوں نے تیر اندازی کی مشق کو چھوڑ دیا اور اس بات کی طرف سوچنے لگے کہ اب اس عمل پر، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ دوڑے مسجدوں میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف اس موقع پر ادا فرمائی اور اتنی لمبی نماز پڑھائی، اتنی لمبی نماز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے والے نماز جو صحابہ تھے وہ غش کھا کر گرنے لگے، رو رو کر دعائیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ تو نے یہ وعدہ نہیں کر رکھا جب تک آپ اس امت میں موجود ہیں ہم آپ کی امت کو تباہ و برباد نہیں کریں گے، تو یا اللہ یہ تو نے عذاب ہماری امت پر کیوں نازل کیا۔ تو نماز کسوف اس موقع پر رسول اللہ نے ادا فرمائی۔ تو جس دن سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں اور ان پر عمل کریں۔ چاند گرہن کے موقع پر نوافل کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ سورج گرہن کے موقع پر نوافل دعاؤں کا، استغفار کا بھی اہتمام کریں تاکہ جو آنے والی مصیبت ہے وہ ہم سے ٹل جائے۔